اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر اللہ یبتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ صدق اللہ العظیم۔ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف اور حاکم کے طور پر تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف ایک واضح مطلب والی کتاب بھیجی ہے، اور وہ لوگ جن کو ہم نے آپ سے پہلے کتاب عطا کی ہے، تورات، انجیل، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے نازل شدہ برحق کتاب ہے، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور آپ کے پروردگار کی باتیں سچائی میں اور انصاف میں بالکل پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں رستہ بھلا دیں گے، اللہ کا رستہ بھلا دیں گے۔ یہ محض خیال کے پیچھے چلتے ہیں اور نرے اندازوں کے تیر چلاتے ہیں۔ تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے، اور جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے، اور جو رستے پر چل رہے ہیں ان سے بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ آیات بینات میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے اوپر آنے والے امتحانات میں سے ایک امتحان کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کہ جب دعوت انبیاء کرام کی دعوت زور پکڑتی ہے اور پھیلتی ہے تو پھر ان کی دشمنی بھی بڑھ جاتی، اور یہ دشمنی یہاں تک بڑھتی ہے، فرمایا کہ جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، جنوں میں سے جو شیطان قسم کے جنات ہیں، ظاہر بات ہے سارے جنات تو شیطان نہیں، جنوں میں سے کچھ شیطان صفت ہیں اور کچھ نیک مومن ہیں، جنات میں سے جو شیاطین ہیں اور انسانوں میں سے جو شیطان صفت انسان ہیں، فرمایا وہ انبیاء کی کھلی دشمنی پر اتر آتے، اور وہ ایک دوسرے کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور مزین قسم کی باتیں، سنہری باتیں ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف قسم کے اعمال ان سے کروانے لگ جاتے۔
جو کہ اللہ کی نافرمانی والے اعمال ہوتے ہیں، اور لوگ وہ اعمال خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ مشہور سفر نامہ ہے ابن بطوطہ، نام سنا ہوگا آپ نے، ابن بطوطہ کا سفر نامہ۔ وہ سیاح تھا، اس نے پوری دنیا کی سیاحت کی، ملتا ہے اردو میں بھی اس کا ترجمہ، اور پھر اس نے اپنی سیاحت کے جو واقعات ہیں وہ اس نے لکھے۔ انہی واقعات میں سے وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے، ابن بطوطہ بڑے مسلمان سیاح تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں یہ جزائر انڈیمان، یہ برما سے آگے علاقے ہیں، ان علاقوں میں بحری سفر تھا، سمندر پہ بس بھنور آ گیا اور طوفان آ گیا اور ہماری کشتی ٹوٹ گئی۔ بس جان بچانے کے لیے جس کسی کو جو کوئی تختہ ملا تو ہم ایک تختے پہ سوار ہو گئے کچھ لوگ، اور قریب کوئی جزیرہ تھا وہاں چلے۔ سارا علاقہ وہ بت پرستوں کا علاقہ تھا، یہ جزائر جتنے تھے وہ بت پرستوں کے جزائر تھے۔ لیکن کہتے ہیں جس جزیرے پہ اس دن ہماری وہ ہم تختوں کے ذریعے اور جان بچا کے پہنچے اور کنارے پہ لگے، سارا جزیرہ مسلمان، سارے صحیح العقیدہ لوگ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ ادھر اسلام کیسے آ گیا؟ قرآن لوگ پڑھتے ہیں، نمازیں ہیں، مسجدیں ہیں، اور لوگوں کی داڑیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا، یہ بات انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھی، انہوں نے کہا کہ اصل میں ایسے تھا کہ یہاں ہمارے آباء و اجداد کے زمانے سے ایک رسم چلتی تھی کہ ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو زیور پہنا کے، اس کو سجا کے، اس کو سمندر کی بھینٹ چڑھاتے تھے، اور یہ عقیدہ تھا کہ اگر یہ نہیں کریں گے نا تو سیلاب آ جائے گا اور سمندر چڑھ آئے گا اور سب کچھ ڈوب جائے گا۔ ہر سال یہ ہوتا تھا، ایک نوجوان لڑکی کو اس طرح تیار کرتے اور اس کو رات سمندر کے کنارے، صبح ہم جاتے تو وہاں ہڈیاں پڑی ہوئی ہوتی تھیں، اس کی لاش پڑی ہوئی ہوتی تھی، بس اس کو دفن کر دیتے تو پورا سال خیریت سے گزر جاتا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی آیا ہمارے جزیرے پہ، اس دفعہ جس بچی کا نمبر آیا ہوا تھا وہ یتیم بچی تھی، اور وہ تھی اور اس کی ماں، بس یعنی دو ہی تھے۔ اس کا یعنی فیصلہ ہو گیا کہ اس دفعہ اس بچی کو بھینٹ چڑھا دینا ہے۔ تو وہ ظاہر بات ہے ماں روتی تھی، وہ کہ میرا ایک ہی سہارا ہے اور میری بیٹی ہے، اور لیکن لوگوں نے مجبور کر لیا، اس کی ماں کی کوئی چلتی نہیں تھی، تو اس کو تیار کر کے اس کو بٹھایا ہوا تھا۔ تو اتنی دیر میں وہ کوئی بندہ آیا، کوئی، اس نے پوچھا اس عورت سے کہ کیوں رو رہی ہو تم؟ اس نے کہا میری ایک ہی بیٹی ہے اور یہ اس کے ساتھ آج یہ ظلم ہونے لگا ہے اور میں رونا تو اور کیا کروں؟ اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں طریقہ بتاتا ہوں۔ ماں کو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم لڑکی والے کپڑے مجھے پہنا دو، لڑکی والے کپڑے مجھے پہنا دو اور اپنی لڑکی کو لے جاؤ، اپنی لڑکی کو لے جاؤ، بس اگلا کام میں جانوں اور سمندر جان۔ اس نے کہا یہ کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ مقررہ وقت کے اوپر اس نے ایسے ہی کوئی طریقہ کیا کہ جب وہ لوگ لڑکی کو ادھر بٹھا کر گئے تو، اور ان کا یہ خیال تھا کہ بس اب تو اس کی لاش ہی ملے گی صبح کو، یہ بندہ آیا اور اس نے آ کر اس کو کہا کہ آپ اپنا لباس مجھے دو، اور اپنا یعنی اس کو اپنے لباس دیے، اس طریقے سے لڑکی کو واپس بھیجا اور خود اس کا لباس پہن کے بیٹھ گیا، لڑکی کا لباس پہن کے بیٹھ گیا، اپنے ارد گرد اس نے دائرہ سا لگا لیا اور بیٹھ گیا۔ رات جو ہی ہوئی جناب، جنات آئے، جنات کے لشکر آئے۔ اصل شیطان تو
شیطانی ساری کس کی ہوتی ہے؟ جنات کی۔ اب اور اس کو ڈرانے لگے ہیں، کبھی سمندر کا وہ ایک شکل بنا کے لاتے ہیں کہ اس کو پرواہ بھی نہیں، اس نے صورت شروع کی ہوئی ہے کوئی یاسین، کوئی جنات سے ڈرتا ورتا نہیں ہے۔ رات گزری، لوگ آئے سارے کہ یہاں پہ لاش پڑی ہوگی، آگے وہ ٹھیک ٹھاک کپڑے جھاڑ کے اٹھ گئے۔ لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو، اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ تو اس علاقے کا جو بادشاہ تھا اس کو جا کے ساری بات اس بندے نے بتائی۔ اس نے کہا کہ یہ سب چکر شیطانی ہے، تم لوگ شیطان کے نرغے میں آئے ہوئے، شیطان کے ٹریپ میں آئے ہوئے ہو۔ اس نے کہا تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارا مذہب ہے اسلام، ہمارے پاس اللہ کی ایک کتاب ہے اور اس میں بڑی طاقت ہے اور وہ سارے جنات اور شیاطین کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور ہمارے پاس اللہ کے ایک رسول آئے ہیں جن کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کے ہمیں زندگی کا طریقہ سکھایا ہے، یہ ظلم نہیں چلتا ہے۔ پوری بستی اس کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئی تھی۔ عبداللہ ان کا نام تھا۔ تو ابن بطوطہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا اور کئی دن میں ان لوگوں میں رہا، اور بڑے مضبوط ایمان کے اوپر وہ لوگ کہتے ہیں۔ یہ سارے چکر گمراہی کے، ان میں شیاطین جو ہوتے ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی۔ ادھر جھانگ کے علاقے میں ایک دربار ہے، اور وہ دربار پتہ نہیں کسی بچے کا مشہور ہے کہ یہ بچہ سائیں، کوئی بچہ سائیں ہے اس کا دربار، اور وہاں لوگ کھلونوں کی نظر چڑھاتے ہیں۔ زبردست جناب کاروبار ہے۔ کھلونے، قیمتی قیمتی کھلونے نہیں ہوتے بچوں کے، ٹوائز جو ہوتے ہیں، ان کی نظر نیاز چڑھاتے ہیں قبروں کے اوپر، اور رات کو جوڑ جاتے ہیں سارے، اور باہر سے تالا لگا دے، واقعی تالا لگا دیتے۔ صبح کے وقت جب جاتے ہیں تو وہ سارے کھلونے ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ رات کو نکلتے ہیں سائیں بچہ، اور وہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اب یہ بچہ سائیں کا کام نہیں ہے، اس کی تو پتہ نہیں ہڈیاں بھی ہوں گی قبر میں یا نہیں، یہ کام سارے کا سارا کن کا ہے؟ شیطانوں کا، جنات کا، جو ادھر ادھر کر جاتے ہیں تھوڑے، اور لوگوں کے عقیدے خراب کر جاتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کی آس اور مراد وہ کہتے ہیں ہماری قبروں سے پوری ہوتی۔ شیطان کا کاروبار چل رہا ہے، اس کے فالوور بڑھ رہے ہیں۔ اس مقصد کو سمجھنے کے لیے سورۃ الجن پڑھنی پڑے گی۔ کون سی سورت؟ سورۃ الجن۔ سورۃ الجن جب پڑھیں گے 29ویں پارے میں، شروع میں ہی سمجھ آ جائے گا۔ وَأَنَّهُمْ كَانُوا رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ جو جن مسلمان ہوئے وہ کہنے لگے اب ہمیں سمجھ آئی، اور ہمیں بھی کہتے ہیں کہ گمراہ جو کیا نا، جن بھی کہتے ہیں ہمیں انسانوں نے گمراہ کیا۔ کنہوں نے؟ انسانوں نے۔ وہ کیسے؟ کہ انسان جنات کی پناہ مانگتے تھے۔ جب کسی وادی میں، عرب کے وادیوں میں سے سفر کرتے کرتے جب رات آ جاتی تو عربوں کا یہ خیال تھا کہ وہ وہاں کہتے کہ اعوذ بسید ھذا الوادی، میں اس علاقے کے سردار جن کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور اللہ نے ہم مسلمانوں کو کیا سکھایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس۔ اور وہ اس وقت لوگ کیا کہتے تھے؟ اعوذ بسید ھذا الوادی، میں اس علاقے کے سردار جن کی پناہ میں آتا ہوں۔ چنانچہ وہ بھی ہاتھ لگاتا تھا اپنے کپڑوں کو اور ایسے کالر کو کہ دیکھا کہ لوگ میری پناہ میں آتے ہیں۔ اور فزادوہم رہقا، اور ان انسانوں نے ان جنوں کو سرکشی میں بڑھا دیا۔ تو یہ سارے شیطان اور جن مل کر وہ انبیاء کے خلاف اور ان کی دعوت کے خلاف محاذ کھڑا کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے دلوں میں ایسی مزین باتیں ڈالتے ہیں تاکہ لوگ گمراہ ہوں۔ اور فرمایا کہ جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، ان کی طرف مائل ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اب فرمایا آج کے سبق میں کہ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور سے فیصلہ کرواؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں اپنے اور تمہارے درمیان جو اختلاف ہے اس میں فیصلہ کس سے کرواؤں گا؟ اللہ سے۔
اللہ کے سوا میں کسی اور کو حاکم نہیں مانتا۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو فیصلہ کر سکے میرے اور تمہارے درمیان، حالانکہ وہی اللہ ہے جس نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے مفصلہ، جس کو اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دی۔ اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے یہ بالکل برحق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں عیسائیوں کو خوب معلوم ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اپنا بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ فلا تکونن من الممترین، آپ کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہوں۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور آپ کے رب کے جو کلمات ہیں، آپ کے رب کی جو باتیں ہیں وہ سچائی میں اور انصاف میں بالکل پوری۔ شک کی کیا بات ہے؟ قرآن میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ہر بات سچائی میں پوری ہے۔ اس کی بات کو کوئی عقلی طور پر بھی غلط نہیں کہہ سکتا۔ ہوتا ہے نا کوئی غلطی نکال دے قرآن کی کسی ایک آیت میں، عقلی طور پر غلطی نکال دے، اس کے قانون سے کوئی بہتر قانون لے کر آ جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہے ہی نہیں۔ عدل میں، انصاف میں اور سچائی میں آپ کے رب کے کلمات بالکل پورے ہیں۔ لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات کو، اللہ کے قانون کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ عدل میں، انصاف میں، انسانیت کی بھلائی میں اس سے بڑھ کر اچھا مسودہ، اس سے بڑھ کر اچھا قانون کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ وتمت کلمۃ ربک، پورے دعوے سے قرآن مجید نے یہ چیلنج کیا ہے۔ اور لا مبدل لکلماتہ، تیرے رب کے کلمات کو بدلنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ ایک مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا، کافر ہیں جو قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر مسلمان کہلانے والے وہی اللہ کے قانون کو بدلنے لگ جائیں اور وہ یہ دعویٰ کرنے لگیں کہ نہیں کوئی اور قانون، کوئی اور رائے، کوئی اور طریقہ زندگی، کوئی اور طریقہ معیشت، کوئی اور عدالتی قوانین وہ قرآن سے بہتر ہیں، اور قرآن کے قانون کو وہ پوسٹ باؤنڈ کر دیں، بدل دیں یا منسوخ کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں لا مبدل لکلماتی، میرے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے، اور ہر دور میں اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات کہی جاتی تھی کہ دیکھیں آپ معاشرے سے کٹ کے چل رہے ہیں، میجارٹی ہمارے ساتھ ہے، اکثریت ہمارے ساتھ ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا کہ اکثریت ہمارے ساتھ ہے، آپ اکثریت کے ساتھ چلیں، اکثریت کے پیچھے چلیں، سارے لوگ سارے وہ تو ہمارے مسلک کے مطابق ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ تھوڑے ہیں، لہٰذا آپ سچے نہیں۔ جواب آیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دنیا میں اکثریت کے پیچھے چلیں گے، کن کے پیچھے چلیں گے؟ اکثریت کے پیچھے، میجارٹی کے پیچھے چلیں گے تو کیا ہوگا؟ یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ، وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، کیونکہ دنیا میں اکثریت گمراہ لوگوں کی۔ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو پتہ چلے گا قرآن مجید کتنا زیادہ یہ بات قرآن مجید میں آتی ہے کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَمُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایسے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہیں، اکثر شرک کرنے والے ہیں، اکثر کافر ہیں، اکثرهم لا يعلمون، اکثرهم لا يؤمنون، اکثریت تو اس طرح کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اکثریت کے پیچھے نہ چلیں، مسلمان جو ہے وہ دلیل کے پیچھے چلتا ہے۔ انبیاء کرام جو ہے ہر دور میں انبیاء کے ماننے والے اور انبیاء کے پیروکار، ان کی تعداد زیادہ رہی ہے یا کم رہی ہے؟ لیکن کامیاب تو یہ لوگ ہوئے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ انبیاء کرام ایسے بھی آئیں گے کہ ان کے ساتھ ایک بھی پیروکار نہیں ہوگا،
ایک بھی ماننے والا، لیکن کیا اس سے ان کی صداقت میں یا ان کی نبوت میں کوئی فرق پڑا ہے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ کتنے لوگ ایمان لائے؟ خود قرآن مجید نے بیان کیا کہ قلیل لوگ ایمان لائے، وما آمن معہ الا قلیل، 12ویں پارے میں 950 سال محنت کی حضرت نوح علیہ السلام، اور یہ نوح علیہ السلام وہ ہیں کہ جو ٹاپ 5 انبیاء میں، اولو العزم، جو 5 انبیاء جن کا درجہ باقی سب انبیاء سے فائق ہے، یہ ان میں ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ فاصبر کما صبر اولو العزم، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو، سبحان اللہ، حضور کو ارشاد، میرے محبوب پیغمبر ایسے صبر کریں، فاصبر کما صبر اولو العزم، جیسے ان باہمت نبیوں نے صبر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، اور 950 سال محنت کی، 9 مہینے نہیں، 9 سال نہیں، 9 صدیاں، اوپر 50 سال، لیکن وما آمن معہ الا قلیل، بس وہ ایک کشتی کے لوگ تھے جو ایمان لائے۔ تو اکثریت کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ آج کل بھی جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس چیز کو انہوں نے دلیل بنایا ہوا، اکثریت کو، ہمارا سارا محلہ ایسے ہے، سارا محلہ جہنم میں جائے گا تو بھی جہنم میں جانا، یہ کوئی دلیل نہیں، ہمارا سارا محلہ ایسے ہے، یا سارے لوگ ایسے ہیں، اس شہر میں اکثریت ان لوگوں کی ہے، یا یہ نہیں۔ اس طرح تو اکثریت کے پیچھے چلنا ہے تو دنیا میں پھر عیسائی زیادہ ہے، دنیا میں پھر کون ہے؟ دنیا میں تعداد کس کی زیادہ ہے؟ اب سیدھے سادھے عیسائی ہو جاؤ، تھوڑے تو بھی زیادہ نہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ پیروی کریں گے اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں آباد ہیں، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اکثریت کوئی دلیل نہیں، لیکن افسوس یہ نظام جمہوریت جو ہے، یہ نظام جمہوریت ماشاءاللہ جو ہمارے اوپر مسلط بھی ہے اور لوگوں کو بڑا پسند بھی ہے، خوش ہیں اس میں، اس نظام جمہوریت میں کیا معیار کیا ہے جی؟ اکثریت، معیار کیا ہے؟ اکثریت۔ ایک آدمی ہے، اس کو دنیا اور دین سمجھنے والے، سمجھدار، سنجیدہ، پڑھے لکھے 100 جو افراد ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو ووٹ دیتے، 100 آدمیوں نے ووٹ دیا، اور وہ 100 ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ دین دنیا کا علم رکھنے والے، ملک و ملت کے خیر خواہ، ٹھیک ہے جی، ہر طرح کے سنجیدہ لوگ، 100 آدمیوں نے اس ایک آدمی کو ووٹ دیا۔ اور دوسری طرف ہے جناب، جس کو محلے کے آوارہ، اوباش، ٹھیک ہے، اور غلط کار قسم کے نوجوان لاؤبالی قسم نے، انہوں نے 101 نے ووٹ دے دیا، تو یہ سسٹم کس کو جتائے گا؟ 101 والا جیتا، کیوں بھائی؟ یہ عزیز کے ساتھ زیادہ لوگ، بس پھر آگے یہی گل کھلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کے ماتحت لکھا ہے، جمہوریت کی اللہ نے جڑ کاٹ دی کہ اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے، بہرحال یہاں پر تو اکثریت بھی نہیں، یہ بھی ایک دھوکہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ جمہوریت میں اکثریت کے پیچھے چلا جاتا ہے، یہ بدترین قسم کا دھوکہ۔ ایک بستی ہے، ایک علاقہ ہے، اس میں 1 لاکھ ووٹر ہیں، کتنے ہیں جی؟ 1 لاکھ ووٹر ہیں جی ایک حلقے میں، اور وہاں پہ 10 امیدوار کھڑے ہو جاتے، کتنے؟ 10 امیدوار۔ ہمارے کچھ ساتھ تھے، بڑے مذاق وغیرہ کیا کرتے تھے کبھی کبھار، وہ کہتے تھے یہ جمہوریت ایسا سسٹم ہے، اس میں مردوں کو بھی امید لگتی، کیا ہے؟ مرد بھی امیدوار ہو جاتے۔ تو 10 کینڈیڈیٹ ہیں اور 1 لاکھ ووٹر ہیں، 8 کو 10-10 ہزار ووٹ مل گئے۔ 8 کو کتنے مل گئے؟ 8 امیدواروں کو 10,000 ووٹ، 80,000 بک ہو گئے۔ ایک ہے اس کو 9,999 ملے، اور ایک ہے جس کو 10,001 ملے۔ کون جیتا؟ 10,001 والا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اکثریت ہے۔ یہ 10,001 والا کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا زبردست!
کسی نے نظام بنائے۔ علامہ صاحب کا یہ شعر ہے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ اس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں۔ اگر جمہوریت انتخاب است، اگر این جمہوریت انتخاب است، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جمہوری سسٹم، یہ 5 سالہ، اگر یہ کسی ملک کے اندر نظام انتخاب ہے تو عذاب است، عذاب است، عذاب است۔ بادشاہت جو ہوتی ہے، بادشاہت جن ملکوں میں بادشاہت ہے، 1000 خامیوں کے باوجود، یہ بات افلاطون نے لکھی ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے اس کی ایک کتاب ہے الخلافہ کے نام سے، ٹھیک ہے، الحکومہ الخلافہ کے نام سے، اس میں اس نے لکھا کہ بادشاہی جو سسٹم ہوتا ہے نسل در نسل، 1000 خامیوں کے باوجود اس جمہوری نظام سے 1,00,000 گنا بہتر، کم از کم اس میں بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ملک کو اپنے گھر کی طرح سمجھتا ہے، جو کام اس نے کرنا ہے اور اس نے پکا کرنا ہے، اور اس نے اپنے گھر کی طرح اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ نظام، اگر یہ نظام جمہوریت انتخاب است، عذاب است، عذاب است، عذاب است، بر ہر 5 سال جنگ دارن، زمین خدا بر خلق تنگ دارن، ہر 5 سال کے بعد جو زمین ہے وہ اللہ کے بندوں پہ تنگ ہوتی ہے، اور کہتے ہیں بر مردار غوغائے کلاب است، ایسا منظر ہوتا ہے جیسے ایک مردار کے اوپر کتوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، اس طریقے سے وہ ملک کو نوچتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو یہ آپ کو بھٹکا دیں گے، یہ لوگ محض اندازوں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقل ہے، نہ کوئی آسمانی دلیل ہے، محض اندازوں کے پیچھے، اور نہیں ہے یہ لوگ مگر اندازے لگاتے ہیں۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے جو بھٹکا ہوا ہے راستے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بھی فتوے لگائے گئے کہ یہ رستے سے ہٹ گئے ہیں، فرمایا آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو رستے سے ہٹ گئے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ